اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم للذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهن. فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتوكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اختمنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد خمسہ مجالس 19 محرم سے 23 محرم تک 8:30 بجے شب میں روضہ سرکار حسینی کشمیری محلہ میں ان مجالس میں مولانا سید جاوید حیدر سعیدی صاحب قبلہ خطاب فرما رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں اور جو گزارش ہے کہ ایک مومنہ سکندر بانو صاحبہ اور ایک مومنہ ممتاز بانو صاحبہ علیل ہیں. آپ حضرات دعا فرمائیں کہ مولا ان کو صحت کامل عطا فرمائیں. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. سید واحد علی ابن ناصر حسین صاحب مرحوم، کنیز بانو بنت ارشاد حسین صاحب مرحوم اور تمام مرحومین کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں. یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں. پنجتن ٹور 40 کے لیے یہ 8 اگست کو روانہ ہوگا، 24 اگست کو عمرہ کے لیے روانہ ہوگا اور یہ جون رضا صاحب سے آپ حضرات رابطہ قائم کریں اس سلسلے میں. گزارش ہے جناب مصطفیٰ اکبر مہندی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں، اس کو خوانی فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات.
صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس السلام علیکم. چار وسر بارگاہ امام حسین علیہ السلام سے متعلق پیش کرنا فرمائیں گے. ایک مل جل کے بابا سے بلند نعرہ صلوات. وہ سلام وہ سلام لکھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلا وہ سلام وہ سلام وہ سلام لکھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلا ملے یہ طلب یہ طلب یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے بودھر سے دیکھیے کیا ملے او یہ جو درے جو درے حسین پہ ہو مکین وہ ضرور پہنچے علی تلک جو در حسین پہ ہو مکین وہ ضرور پہنچے علی تلک جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے وہ سلام وہ سلام صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. ایک سلام کی چند شعر امام حسین علیہ السلام سے پیش کرتا ہوں. اسماء فرمائیں گے. مجلس شے میں میرا برسرے ممبر ہونا مجلس شے میں میرا برسرے ممبر ہونا اس کو کہتے ہیں نصیب کا سکندر ہونا
اس کو کہتے ہیں نصیب کا سکندر ہونا، مجلس شیب میرا کہ پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی، پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی، اتنا سا تو نہیں نفس پیغمبر، اتنا سا تو نہیں نفس پیغمبر ہونا، اتنا سا تو نہیں نفس پیغمبر ہونا، مجلس شیب میرا کہ جس کو درکار ہو دنیا میں ابو ذر ہونا، جس کو درکار ہو دنیا میں ابو ذر ہونا، اس کو لازم ہے غلام در حیدر ہونا، اس کو لازم ہے غلام در حیدر ہونا، اور غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت، غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت، قطرہ آب کو سکھلا دیا گوہر، قطرہ آب کو سکھلا دیا گوہر ہونا، مجلس شیب میرا۔ اور یہ شعر بتا غور خاص کہ زخم کھا کے بھی قاتل کو پلائے شربت، زخم کھا کے بھی قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر، زیب دیتا ہے زخم کھا کے بھی قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا، کہ منزل عزم حسینی ہے بہت دور کی بات، ارے پہلے سیکھے تو زمانہ علی اصغر ہونا، پہلے سیکھے تو زمانہ علی اصغر ہونا، مجلس شیب میرا۔ فاتحہ۔
شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چنی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوں گی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوں گی سیدانیوں پر، یہ سما دل سے جاتا نہیں ہے، اور رو لیں شہ کربلا کو، بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دل پر، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور رو لیں شہ کربلا کو، کربلا میں جو جائیں گی زینب، کیا بتائیں گی بھائی کو زینب، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، اس میں پیاری سکینہ نہیں ہے، اور رو لیں شہ کربلا کو۔ یہ گزارش ہے حضرات سے کہ بڑے بزرگ جناب حضرت پوری صاحب، جناب امام صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کی ذہن و درازی کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں، شاعر اہل بیت جناب ممتاز نبی صاحب کے لیے دعا فرمائیں، آپ حضرات کے بڑا کو محبت سے عطا فرمائیں، شاعر اہل بیت جناب بلال نقوی صاحب کے لیے بھی دعا کی گزارش ہے، اور ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائیں، اور یہ اعلان پھر سماعت فرما لیں کہ 21 محرم سے 25 محرم تک مسلم نگر میں جناب ڈاکٹر صاحب کے زمانے میں شب 9 بجے مولانا عسکری صاحب کو کا بیان ہوگا، حضرات سے گزارش ہے مجالس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں، گزارش گزار ہوں جناب نایاب صاحب اور مفتی صاحب سے تشریف لائیں، نعرہ صلوات۔ ایک صلوات دیجیے بر محمد۔ جناب سرور لکھنوی صاحب کا ایک کلام حاضر کریں گے۔
لیکن اس سے پہلے جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا ایک قطع حاضر ہے، سماعت فرمائی ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد والے ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے، ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے، ابھی لفظوں کو تولا جا رہا ہے، ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے، سر محفل علی کا ذکر کر کے، سر محفل علی کا ذکر کر کے، عقیدوں کو سر محفل علی کا ذکر کر کے، سر محفل علی کا ذکر کر کے، عقیدوں کو ٹٹولا جا ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے۔ جناب سرور لکھنوی صاحب کا ایک مطلع اور چند شعر، سماعت فرمائے ایک صلوات بھیجیے بر محمد کچھ اور چمکے مقدر علی سے بات کرے، کچھ اور چمکے مقدر علی سے بات کرے، ستارہ کے زمین پر علی سے بات کرے، کچھ اور چمکے مقدر علی سے بات کرے، جو آسمان کو یوں ہی بلند رہنا ہے، جو آسمان کو یوں ہی بلند رہنا ہے، تو اس کو چاہیے آ کر علی سے بات کرے، کچھ اور چمکے مقدر علی سے بات کرے، خدا کی خاص ہدایت ہے ہر بلندی کو، خدا کی خاص ہدایت ہے ہر بلندی کو، کوئی بھی سر نہ اٹھا کر علی سے بات کرے، کچھ اور
علی سے بات کرے. اور یہ شعر میں دیکھیے غرور ہوگا تو قطرہ کہیں نہ بن جائے. غرور ہوگا تو قطرہ کہیں نہ بن جائے. حدوں میں رہے کہ سمندر علی سے بات کرے. کچھ اور چمکے مقدر علی سے بات کرے. غرور ہوگا تو قطرہ کہیں نہ بن جائے. غرور ہوگا تو قطرہ کہیں نہ بن جائے. حدوں میں رہے کہ سمندر علی سے بات کرے. کچھ اور چمکے مقدر علی سے بات کرے. خاص طور سے شعر سماعت فرمائیے. دیکھیے خدا نے اس لیے کعبے میں 3 دن روکا. خدا نے اس لیے کعبے میں 3 دن روکا. وہ چاہتا تھا میرا گھر علی سے بات کرے. خدا نے اس لیے کعبے میں 3 دن روکا. خدا نے اس لیے کعبے میں 3 دن روکا. وہ چاہتا تھا میرا گھر علی سے بات کرے. کچھ اور چمکے مقدر علی سے بات کرے. خاص طور سے بھی دیکھیے کبھی تو نہج بلاغہ پڑھے کبھی قرآن. کبھی تو نہج بلاغہ پڑھے کبھی قرآن. یوں کوئی چاہے تو دن بھر علی سے بات. کبھی تو نہج بلاغہ پڑھے کبھی قرآن. کبھی تو نہج بلاغہ پڑھے کبھی قرآن. یوں کوئی چاہے تو دن بھر علی سے بات کرے. کچھ اور چمکے مقدر علی سے بات کرے. علی نے اس لیے رکھا علی کا نام علی. علی نے اس لیے رکھا علی کا نام علی. علی نے اس لیے رکھا علی کا نام علی. جھکے جو سج
نام علی، علی نے اس لیے رکھا علی کا نام علی، جھکے جو سجدے میں وہ سر علی سے بات کرے، کچھ اور چمکے مقدر علی سے بات کرے، کسی بھی علم کی دنیا سے علم لے کے سرور، کسی بھی علم کی دنیا سے علم لے کے سرور، مجال کیا کوئی آ کر علی سے بات کرے، کچھ اور چمکے مقدر علی سے بات کرے، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے تے پیغمبر برسانا آقا دیکھا، مجرے خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے، کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجرے خلق میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے جس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، مجرے خلق میں عطا فرمائے نعرہ صلوات۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک مرتبہ نعرہ لگائیے علامہ کے استقبال میں، نعرہ حیدری، حیدری، بہت بلند نعرہ صلوات۔
مجلس کے اعلانات ہیں اور سماعت فرما لیں کہ انجمن قدیم معصوم اصغر کی شبیداری کا 35واں دور 2-3-4 ربیع الاول کو احاطہ برہان صاحب میں منعقد ہوگا، جس میں مومنین سے شرکت گزارش ہے۔ 2 ربیع الاول کو مولانا عباس ناصر سعید صاحب 9 بجے شب میں، اور 3 ربیع الاول کو مولانا بلال کاظمی صاحب 9 بجے شب میں، اور 6 ربیع الاول کو مولانا عسکری صاحب 4 بجے سے پہر میں خطاب فرمائیں گے۔ اور انہوں نے نعش الاضحیٰ 150 برس مکمل ہو چکے ہیں، ان کی شبیداری کا آج سے آغاز ہے۔ آج مسالمہ ہوگا اور کل سے باقاعدہ مجالس کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ زیارت کے ٹوکن کا کاروان حرمین کی جانب سے پھر اعلان ہے۔ باہر اسٹال لگا ہوا ہے جس کا 100 روپے کا پورا آپ حاصل کریں اور آپ بھی شریک زیارت ہو سکیں۔ دعائے صحت کی گزارش ہے کہ بحق بیمار کربلا حبیب بانو صاحبہ، ہما عبدی صاحبہ اور شاکرہ بانو صاحبہ، اور ہمارے بھائی ہلال نقوی صاحب، مولانا کرار صاحب، جعفر امام صاحب اور کل مومنین کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ ناہید رضا صاحبہ کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور باہر یہ کلاسی زو کے نام سے جو آپ حضرات اپنے گھروں میں اگر لاؤڈ اسپیکر وغیرہ خود سے فروخت کر کے لگانا چاہتے ہیں تو اس کا اسٹال بھی ہے جو نہایت کم داموں کے اوپر اس کا ہدیہ کیا جا رہا ہے، آپ حضرات اسے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور خمسہ مجلس 19 سے 23 محرم 8:30 بجے شب روضہ سرکار حسینی کشمیری محلہ میں منعقد ہوگا، جس میں مولانا جاوید حیدر زیدی زید پوری خطاب فرمائیں گے، اور سید طاہر مہدی رضوی کی اہلیہ مرحومہ عذرا فاطمہ بنت سید عابد حسین مرحوم کے دیسے کی مجلس 27 جولائی صبح 10 بجے کربلا دین الدولہ بہادر میں منعقد ہوگی، جس کو مولانا سید محمد عسکری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ اس میں بھی شرکت گزارش ہے۔ اور 50 برس مکمل ہو چکے ہیں انجمن شہیدان کربلا کی شبیداری امسال 4، 5، 6 صفر کو بیت العز میں منعقد ہوگی، اس میں بھی آپ سے شرکت گزارش ہے۔ یوم سید سجاد بسلسلہ شہادت امام صلی اللہ علیہ وسلم بمقام مسجد نواب گھسیٹا صاحبہ نورباڑی منعقد ہوگی 20 جولائی کو۔ اس مجلس کو مولانا مرزا عمران حیدر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور پنجتن ٹور انشاءاللہ 8 اگست کو روانگی ہوگی۔ 40 کی زیارت کے لیے جن حضرات کو جانا ہو وہ 24 اگست کو عمرے کے لیے روانہ ہوگا یہ پنجتن ٹور۔ آپ حضرات زین رضا صاحب سے، طاہر حسین مہدی گنج کربلا سے آپ اس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے سورہ فاتحہ کی کہ ان مرحومین کی ارواح کے لیے آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ مولانا مہدی افتخاری صاحب مرحوم، مولانا حسین مہندی صاحب، جناب ارتضیٰ حسین صاحب، زاہد حسین و بھیا جانی، ناظر عباس صاحب، مصطفیٰ عباس روج صاحب، مرزا فرحت عباس، سرور ہادی صاحب، بشن بھائی مرحوم، والدین وسیم عباس صاحب، والدین مہدی حسن ببلو صاحب، والدین ماسٹر صاحب، والدین زرقام حیدر، والدین عابد رضوی، جناب مہدی حسن مندو صاحب، جناب احسن مرزا صاحب، مرحومہ رضیہ بیگم، والدین نثار عباس صاحب، والدین ذکی صاحب، جناب ابو الحسن صاحب، والدین میثم رضا صاحب، اور خوشنما فاطمہ بنت شان عالم، سروری بیگم بنت اسد اللہ، ناظمہ بیگم بنت اختر حسین، فاضل حسین بنت یوسف علی، شگفتہ بنت سید علی منظر، طاہرہ رضوی بنت سید زوار حسین، فاطمہ رضوی بنت سید دلدار رضا، سید احمد حسین بن سید مشتاق حسین اور محسن عابدی کے والدین، اور جملہ مومنین و مومنات ساولی بیگم بنت محمد حسین، امجد حسین بنت عطا حسین، سروری بیگم بنت اسد اللہ، ناظمہ بیگم بنت اختر حسین، فاضل بنت یوسف علی،
اور جواز صاحب کے والد احمد نقوی صاحب، نثار نقوی صاحب اور سید عابد حیدر زیدی ابن سید حسین مرحوم کی ارواح کو ایصال ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ ایک اعلان بھی سماعت فرمانے کہ 24 محرم یوم بیمار کربلا مجلس عزا اور جلوس بمقام حضرت ابو طالب لین سرفراز گنج میں منعقد ہوگا، جس کو مولانا امام حیدر صاحب خطاب کریں گے۔ آپ حضرات سے شکر گزارش ہے اور حسینی اکادمی کی جانب سے، حسینی اکیڈمی کے تمام عہدیداران کی جانب سے جن لوگوں نے سبیلوں کا انتظام کیا ہے، مولا ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ لشکر حسینی اور سامنے سبیل اور نایاب صاحب وغیرہ کی جانب سے جو سبیلیں ہیں ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں، اور حسین آباد ٹرسٹ کا بے پناہ شکریہ ادا کیا جاتا ہے ان مجالس میں تعاون کے لیے۔ پولیس پرشاسن اور تھانہ سعادت گنج کا بے پناہ شکریہ کہ ان لوگوں نے ان مجلسوں میں تعاون فرمایا، اور جناب تجو صاحب کا شکریہ کہ جنہوں نے سبیل پر خدمت انجام دی۔ اور یہ اعلان ہے کہ آج کی مجلس کے بعد علم و تابوت کی زیارت ہوگی مرحوم احسن مرزا صاحب جس کے بانی تھے، اور ان تمام انجمنوں کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے اس میں شرکت فرمائی تھی۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء، پرساداران و ماتمداران اسیران کربلا، حسینی اکادمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس میں آج بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتصدق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ، آج آخری مجلس ہے اور بارش کی وجہ سے آج کی مجلس میں تاخیر ہو چکی ہے، لیکن بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اپنے موضوع کو بہت ہی سمیٹتے ہوئے آپ کی خدمت میں آج آخری مجلس ہے، یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ 4 روز مسلسل میں نے سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث کی روشنی میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے یہاں جو دستور مجالس ہے، جو قانون مجالس ہے، اس کی بنیاد پر مجالس عزا میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ فضائل سے تعلق رکھتا ہے اور ایک حصہ مجلس مصائب سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ قانون مجلس نبی کی حدیث کی بنیاد پر ہے، اور اسی بنیاد پر مولا حسین کے مصائب سے پہلے مولا علی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور مولا علی کے فضائل کا واقع کربلا سے، مولا حسین سے اس لیے بھی گہرا ربط ہے کہ یہ باتیں میں روز عرض کر چکا ہوں کہ مولا حسین کے قتل کا اصل سبب مولا علی کی دشمنی تھی۔ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا سبب جناب امیر المومنین کی عداوت تھی، تو چونکہ مولا حسین کو مولا علی کی دشمنی میں قتل کیا گیا، لہٰذا ضروری ہے
کہ مولا حسین کے قتل سے پہلے مولا علی کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ دنیا کی سمجھ میں حقیقت یزیدیت سامنے آئے اور ان کی یہ پیغام پہنچایا جائے کہ جس علی کی عداوت میں، جس علی کی دشمنی میں مولا حسین کو شہید کیا گیا، ان کے مراتب اور ان کے فضائل کیا ہیں۔ اور دوسرے عزیزوں، مصائب سے پہلے فضائل اس لیے بھی پڑھے جاتے ہیں کہ مصائب کا اصل مقصد ہے گریہ بر حسین۔ سنیے گا، میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، ایک صلوات کا سہارا دے دے محمد والے محمد۔ اور سنیے گا، مصائب کا اصل مقصد ہوتا ہے گریہ بر حسین۔ یہ اتنا بڑا مجمع جو اتنی دور دور سے آیا ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے آیا ہے کہ مولا حسین کے لیے دو آنسو جناب زہرا کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ مقصد مصائب گریہ بر حسین ہے، مقصد مصائب آنسو ہیں، اور آنسو صرف ایک بوند کا نام نہیں ہے، آنسو صرف ایک قطرے کا نام نہیں ہے، آنسو صرف آنکھوں کی زمین کی نمی کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قرآن کی نظروں سے دیکھیے تو آنسو کو حق کی پہچان قرار دیا گیا۔ بلکہ میں غلط کہہ گیا، صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، آنسو کو حق کی پہچان نہیں بلکہ حق کو پہچاننے والوں کی پہچان قرار دیا گیا۔ حق کو پہچاننے والوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے عبادت کرنے والوں کو عابدین کہتے ہیں، جیسے سجدہ کرنے والوں کو ساجدین کہتے ہیں، جیسے دولت ایمان سے مالا مال ہونے والوں کو مومنین کہتے ہیں، جیسے دولت تقوی سے سرشار ہونے والوں کو متقین کہتے ہیں، ویسے ہی حق کو پہچاننے والوں کو عارفین کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو حق کو پہچانتے ہیں انہیں عارفین کہا جاتا ہے۔ اب قرآن نے جیسے عابدین کی علامتیں بیان کی، ساجدین کی علامتیں بیان کی، متقین و مومنین کی علامتیں بیان کی، ویسے ہی قرآن نے عارفین کی علامتیں بھی بیان کی۔ چنانچہ قرآن میں سورہ مائدہ میں اعلان ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ عارفین وہ ہوتے ہیں، حق کو پہچاننے والے وہ ہوتے ہیں، پوری توجہ سنیے گا، کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا۔ تو آیت کہہ رہی ہے ترى اعینہم، تو ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو، تفیض من الدم، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور یہ آنسوؤں کا بہنا مما عرفوا من الحق، یہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ میں نے گفتگو کو شروع کر دیا، یہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ یعنی قرآن کی نظر میں آنسو حق کو پہچاننے والوں کی پہچان ہے۔ ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو، ترى اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، کہ جیسے ہی وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور آنسوؤں کا بہنا علامت ہے، انڈیکیشن ہے، پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے احمد۔ خیر آپ پریشان نہ ہو، 2-3 منٹ میں انشاءاللہ یہ لائٹ صحیح ہو جائے گی یا جنریٹر چل جائے گا۔ اللہم صل علی ماشاء اللہ۔ تو سنیں اذان گرامی، میری آواز جہاں تک بھی پہنچے، دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے، بہرحال آپ سنیں میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے کیا پہچان بیان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔
کہ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. بس آپ اپنے ذہن کو میرے ذہن ناقص سے جوڑ لیں. جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. تو قرآن کہہ رہا ہے، سورہ مائدہ کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھوں کی طرف دیکھا کرو، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور یہ آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گئے. اب دیکھیے آیت ایک ہے، مگر عارفین کی علامتیں دو ہیں. حق کو پہچاننے والوں کی پہچانیں دو ہیں. صرف رونا پہچان نہیں ہے، صرف گریہ کرنا پہچان نہیں ہے، صرف آنسو بہانا پہچان نہیں ہے. بھئی پوری توجہ سنیے گا، یہ جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو گفتگو کا آغاز ہو جائے گا. صرف رونا، صرف گریہ کرنا، صرف آنسو بہانا پہچان نہیں ہے. آیت کہہ رہی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، پہلے وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. پوری توجہ سنیے گا، صرف رونا نہیں، وہ رونے سے پہلے سنتے ہیں، وہ رونے سے پہلے سنتے ہیں، وہ رونے سے پہلے سنتے ہیں. صرف روتے نہیں ہیں، رونے سے پہلے سنتے ہیں. قرآن نے بات کو آئینے کی طرح واضح کر دیا کہ ان کی پہچان رونے سے پہلے سننا ہے. قرآن نے یہ بات اس لیے واضح کی کہ پیغام پہنچ جائے کہ سن کے رونا اور ہے اور ڈر کے رونا. سنیے گا، سن کے رونا اور ہے، اور غار میں ڈر کے رونا، سانپ سے ڈر کے رونا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. سن کے رونا اور ہے، ڈر کے رونا اور ہے. ان کی پہچان یہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، پہلے وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. اب صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی پہچان کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، پہلے وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. اب اللہ کے رسول پر کیا نازل کیا گیا؟ تو یوں پورا قرآن اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. 6000 سے زیادہ آیتیں اللہ کے رسول پر نازل ہوئیں. 114 سورے اللہ کے رسول پر نازل ہوئے. نماز کی آیت قلب رسول پر نازل ہوئی، زکوٰۃ کی آیت قلب رسول پر نازل ہوئی. مگر قرآن کہہ رہا ذات تدبر کرو، تعقل کرو، تفکر کرو، قرآن پر غور کرو. غور کیجئے، نماز کی آیت بھی نبی پر نازل ہوئی، مگر نماز کی آیت میں نہ لفظ رسول ہے اور نہ لفظ نزول ہے. زکوٰۃ کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے. حج کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. ان آیتوں میں نہ رسول کا لفظ ہے اور نہ نزول کا لفظ ہے. حج کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے. اور عارفوں کی پہچان کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. جب ہم وادی قرآن میں تحقیق کے لیے نکلے کہ دیکھیں یہ دونوں لفظ رسول اور لفظ نزول، بھائی پوری توجہ سنیے گا، یہ دونوں لفظ کہاں ہیں؟ تو یہ دونوں لفظ یا تو اس آیت میں نظر آئے جس میں عارفوں کی علامت کا ذکر ہے، یا اس آیت میں نظر آئے جس میں علی کی ولایت کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا. کیا نازل کیا گیا؟ اللہ مولایا وانا مولا المومنین من کنت مولا فہذا علی مولا. اب سمجھیے عارف کون ہوتے ہیں؟ جو پہلے ولایت سنتے ہیں پھر روتے ہیں. پہلے اعلان ولایت سنتے ہیں پھر روتے ہیں. پہلے غدیر سنتے ہیں پھر کربلا پر روتے ہیں. پہلے علی کے فضائل سنتے ہیں پھر مولا حسین کے مصائب پر روتے ہیں. عارفین وہ ہیں کہ پہلے غدیر پھر کربلا، پہلے ولایت پھر شہادت، پہلے یا علی پھر یا حسین. سنیے گا، میں لے آیا اپنے موضوع تک. پہلے غدیر سنتے ہیں پھر کربلا پر ہوتے ہیں. پہلے مولا علی کی ولایت کی دلیلیں سنتے ہیں پھر مولا حسین کی شہادت پر ہوتے ہیں. بھائی قرآن نے عارفوں کی پہچان بیان کی اور فرش اعضا نے عارفوں کا پتہ بتا دیا.
بھائی یہ فرش اعضا ہی ہے جہاں پہلے فضائل پھر مصائب، پہلے یا علی پھر یا حسین، پہلے غدیر پھر کربلا، پہلے مولا علی کی ولایت پھر امام حسین کی شہادت۔ یہ مجلسیں ہیں جہاں یہ دونوں ذکر ایک ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ ہونا بتاتا ہے کہ یہ جو فرش پر مجمع بیٹھا ہے یہ عاشقوں کا مجمع نہیں ہے، عارفوں کا مجمع ہے۔ اور ہمارے یہاں دیکھیں یہ ربط ہے دونوں، علی بھائی ڈر کے رونا اور ہے، سن کے رونا۔ یہ علی کی ولایت سننے کے بعد روتے ہیں، پہلے غدیر سنتے ہیں پھر کربلا پر روتے ہیں، پہلے یا علی کہتے ہیں پھر یا حسین کہہ کے روتے ہیں۔ بھئی یہ فضائل مصائب سے پہلے اس لیے کہ کربلا کو سینے سے لگانا مگر غدیر کو بھول نہ جانا۔ تو جو ہمارے ہاں میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا اور لب لباب آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ مولا حسین کے انصار بھی صرف تلوار نہیں چلاتے تھے، تلوار چلانے کے ساتھ مولا علی کے قصیدے میں سناتے تھے۔ بھائی سمجھاتے تھے کہ حسینی ہونے کے لیے صرف کربلائی ہونا کافی نہیں ہے، غدیری ہونا بھی ضروری ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا، دیکھیں میں بہت آسان گفتگو اس وقت کر رہا ہوں کہ آپ کے دماغ میں کوئی بار نہ ہو، تو پھر عارفوں کی پہچان کیا ہے کہ پہلے سنتے ہیں پھر روتے ہیں، سننے کے بعد آنسو بہاتے ہیں۔ اور بھی یہ جو آنسو غدیر سننے کے بعد جو یہ آنسو ہے، ولایت سننے کے بعد جو یہ آنسو ہے، فضائل سننے کے بعد جو یہ آنسو ہے، یہ صرف آنسو نہیں ہے، یہ آنسو اتنا اہم ہے کہ ہم نے دیکھا اللہ نے ہر نبی کو کوئی ایک خاص علامت دی جس علامت سے وہ نبی پہچانا گیا۔ جناب آدم کی علامت ان کا علم ہے، جناب نوح کی علامت ان کا تقوی ہے، جناب ابراہیم کی پہچان ان کی خلت ہے، جناب موسیٰ کی پہچان ان کی ہیبت ہے، جناب عیسیٰ کی پہچان ان کا زہد ہے، یوسف کی پہچان ان کا جمال ہے، آخری نبی کی پہچان ان کا کمال ہے۔ تو ہمارے یہاں بھائی ہر نبی کسی خاص صفت سے پہچانا جاتا ہے۔ آدم اپنے علم سے پہچانے جائیں، نوح اپنے تقوی سے پہچانے جائیں، ابراہیم اپنی خلت سے پہچانے جائیں، موسیٰ اپنی ہیبت سے پہچانے جائیں، عیسیٰ اپنے زہد سے پہچانے جائیں۔ میں دنیا بھر کے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ جناب یعقوب بھی تو اللہ کے نبی ہیں، جناب یعقوب کی پہچان کیا ہے؟ تو جناب یعقوب کی پہچان ان کا علم نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، خلت نہیں ہے، ہیبت نہیں ہے، یعقوب کی پہچان ہے آنسو، یعقوب کی پہچان ہے گریہ۔ مجھے مفتیان بدعت سے کہنے دیجئے کہ احمقو یہ آنسو بہانا شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے، یہ تو ایک نبی ہونے کی پہچان۔ سنیے گا جانے کے لیے بہت جلدی میں اپنی منزل جگہ کو پہنچ۔ ایک تو نبی ہونے کی پہچان ہے، اور صرف ایک نبی ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ جناب آدم جنت سے زمین پہ آئے، علامہ حفظ الرحمان نے قصص القرآن میں لکھا کہ جب جناب آدم جنت سے زمین پہ آئے تو قہقہے لگاتے نہیں آئے، لطیفے سناتے ہوئے نہیں آئے، وہ لکھا ہے وہ آنسو بہاتے ہوئے آئے۔ آدم نے زمین پر جو پہلا عمل کیا وہ ہے آنسو۔ اس کا مطلب آدمیت کی بسم اللہ آنسوؤں سے ہوئی ہے۔ بھائی تبھی تو ہر بچہ روتا ہوا آتا ہے۔ بھائی ایک ایک جملے پر توجہ چاہتا ہوں، آدمیت کی بسم اللہ آنسو سے ہوئی۔ اب زمین پر جناب آدم کا پہلا دن ہے، آدمیت کا کیلنڈر شروع ہوا۔ آدمیت کے کیلنڈر کے پہلے دن جناب آدم روتے نظر آئے۔
زمین ایک تھی، چہرے دو تھے، ایک حضرت آدم کا چہرہ، ایک ابلیس کا چہرہ۔ ہم نے تاریخ کے آئینے میں دیکھا آدم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور ابلیس کے ہونٹوں پر قہقہے ہیں۔ آدم رو رہے ہیں کہ جنت سے نکال دیے گئے، ابلیس ہنس رہا ہے کہ جنت سے نکلوا دیا۔ یہ تھا دنیا کا پہلا دن، یہ تھا آدمیت کے کیلنڈر کی پہلی تاریخ۔ بھائی جب آدمیت کے کیلنڈر کا پہلا دن آیا تو آدم روتے نظر آئے، ابلیس ہنستا نظر آیا۔ پہلی محرم سال کا پہلا دن ہے۔ پہلی محرم سال کا پہلا دن ہے۔ ہم پہلی محرم کے آئینے میں دیکھتے ہیں مومنوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، مکروہ چہروں کے ہونٹوں پر قہقہے ہوتے ہیں۔ کوئی تعزیت دے رہا ہوتا ہے، کوئی نئے سال کی مبارکباد دے رہا ہوتا ہے۔ پریشانی کی بات نہیں ہے ہم یہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں۔ ارے سب اپنے شجرے بتاتے ہیں، آدم والا کون ہے؟ شیطان والا۔ سب اپنے اپنے سلسلے بتا رہے ہیں کہ سیرت آدم پر کون چل رہا ہے اور سیرت ابلیس پر کون چل رہا ہے۔ ہم روتے بھی ہیں تب بھی بصورت نہیں لگتے، وہ ہنستے بھی ہیں تو ابو سفیان لگتے ہیں۔ ارے اصحاب ثلاثہ کی محبت میں انیس، اصحاب ثلاثہ کی محبت میں انیس، داڑھی بھی جو نکلی تو تکونی نکلی۔ میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں تو عزیزان گرامی، آنسو علامت ہے، آنسو پہچان ہے، آنسو انڈیکیشن ہے۔ دیکھیں یہ مضمون، یہ باتیں میں گھروں کی مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں، میں نے کبھی اس خمسے میں مضمون نہیں پڑھا۔ آج ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، آج آپ کی خدمت میں آسان کیے دے رہا ہوں چونکہ ذہنوں کے اوپر زیادہ بار نہ پڑے، آسان باتیں۔ تو آنسو پہچان ہے۔ جناب یعقوب روئے جناب یوسف پر، افسوس یوسف پر، افسوس یوسف پر رو رہے ہیں۔ حالانکہ یوسف زندہ تھے مگر یعقوب روئے۔ یوسف زندہ تھے مگر یعقوب روئے۔ زندہ بیٹے پر زندہ باپ رویا، زندہ نبی پر زندہ نبی رویا۔ بھائی یوسف زندہ ہیں مگر یعقوب رو رہے ہیں۔ تو اب اگر قیامت میں حضرت یعقوب سے ملاقات ہو تو ان سے کہہ کے دیکھنا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں۔ ہم زندہ جاوید ماتم نہیں کرتے۔ ارے جناب یعقوب زندہ بیٹے کا ماتم کر رہے ہیں، زندہ بیٹے پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ جناب یعقوب روئے اور بس یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ قبلہ بیٹھے ہیں پڑھے لکھے ماشاءاللہ، ایک سے خطبہ ہم سے بہتر صاحبان علم تشریف فرمائیں کہ قرآن میں جہاں پر جناب یعقوب کے گریے کا ذکر ہے وہیں پر یہ ذکر بھی ہے کہ وہ یوسف کا نام لے کے روتے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں صبر جمیل، کہ میرے یوسف آپ کے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ گریہ بھی کر رہے ہیں اور اعلان صبر بھی کر رہے ہیں۔ جناب یعقوب گریہ بھی کر رہے ہیں اور اعلان صبر بھی کر رہے ہیں۔ جس جگہ پر بیٹھ کے گریہ کیا وہیں پر اعلان صبر بھی کیا۔ بھائی پھر سنیے گا، جہاں پر آنسو بہا رہے ہیں وہیں پر اعلان صبر کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ سمجھو گریہ کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔
मुसीबतों पर शिकवा करना सब्र के खिलाफ है। भाई ये बात इतनी भी भारी नहीं कि दिमाग के हाथ इसको उठा ना पाए। बहुत खास बात है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। गिरिया करना सब्र के खिलाफ नहीं है। आम तौर पर जो गिरिये के खिलाफ तकरीरें होती हैं तो लोगों के दिमाग में ये कि रोना, आंसू बहाना, ये सब्र के खिलाफ है। ऐसा नहीं है। बुखारी शरीफ में ये हदीस है कि पैगंबर इस्लाम के फर्जंद जनाब इब्राहीम का इंतकाल हुआ और पैगंबर अपने बेटे की मैयत पे बैठे थे, ये बुखारी में है, और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो एक सहाबी ने कहा, आप नबी हो के रो रहे हैं? तो नबी ने कहा, ये रोना नहीं है, ये रहमत है। अरे जिसे रहमतुल आलमीन रहमत कह रहे हैं उसे तुम बिदअत कह रहे हो। और फिर पैगंबर ने फरमाया कि ए इब्राहीम, हम आप पर आंसू बहाएंगे मगर ज़बान से वही कहेंगे जो मशीयत खुदा के मुताबिक हो। अब देखिए आखिरी आदमी तक इंशाअल्लाह दुआ दे के जाएगा। रोना, गिरिया करना सबके खिलाफ नहीं है। आम तौर पर यह रवाज है कि रो नहीं सब्र करो, रो नहीं सब्र करो, रो नहीं सब्र करो। भाई रोना सब्र के खिलाफ नहीं है, गिरिया करना सब्र के खिलाफ नहीं है। शिकवा करना, शिकवा क्या है कि कोई मुसीबत आई, कोई बला आई, हमने अल्लाह से शिकायत की, ए अल्लाह हमारे साथ ये क्यों हो गया, हमारा घर क्यों उजड़ गया, हमारा नुकसान क्यों हो गया, हमारा माल क्यों लुट गया। ये जो जुमले अक्सर व बेशतर मुसीबत के मौके पर निकलते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया, हमारा घर क्यों लुट गया, हमारी नौकरी क्यों छिन गई, हमारा माल क्यों कम हो गया, हमारा रिस्क क्यों बंद हो गया, ये जो जुमले हैं ये कहलाते हैं शिकवा। भाई गिरिया करना सब्र के खिलाफ नहीं है, अल्लाह से शिकवा करना खिलाफ सब्र है। अब आखिरी आदमी तक चाहे जैसे सुनिएगा, खुदा की कसम हम 1400 बरस से करबला पर गिरिया करते हैं, अल्लाह से शिकवा नहीं करते हैं। सुनिएगा, दलील सुनिएगा, 1400 बरस से हम करबला पर गिरिया करते हैं मगर अल्लाह से शिकवा नहीं करते। यकीन ना आए तो हमारी मस्जिदों में झांक के देख लो, जिस करबला पर गिरिया करते हैं उसी की मट्टी पर अल्लाह का सजदा। जिस करबला पर गिरिया करते हैं उसी की मट्टी पर या अली अल्लाह को सजदा करते हैं। हम करबला की मुसीबतों पर अल्लाह से शिकवा नहीं करते कि करबला में इमाम हुसैन के साथ ये क्यों हो गया, उनका घर क्यों लुट गया, उनका सर क्यों कट गया। हम शिकवा नहीं करते हैं, हम करबला की मुसीबतों पर गिरिया करते हैं, शिकवा नहीं करते। और अगर हमारी मस्जिद में भी ना देख पाओ तो आमाले आशूरा करते हुए देखो। जब हम आमाले आशूरा करते हैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के बाद बबांगे दोहल कहते हैं कि रज़न बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिया। रज़न बिक़ज़ाहि व तस्लीमन ले अमरे। बोलिए आज़ान गिरामी, शिकवा और है।
حیدری، شکوہ نہیں کرتے۔ تو عزیزو، ہمارے جوان بچے یہ جملہ یاد رکھیں کہ گریہ کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے، شکوہ کرنا، مشیت الہی کی طرف انگلیاں اٹھانا، یہ کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا۔ ہم کربلا کے لیے مشیت سے شکایت نہیں کرتے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ حسین ہی تو تصویر مشیت اللہ ہے۔ گریہ کرنا خلاف صبر نہیں ہے۔ اگر گریہ کرنا خلاف صبر ہوتا بس آخری منزل ہے، تو جناب یعقوب جیسا نبی یا تو گریہ نہ کرتا اور یا صبر کیا اعلان نہ کرتا ایک ہی جگہ پر، ورنہ بڑا کانٹرڈکشن ہو جائے گا۔ یہ تضاد ہے کہ ایک طرف گریہ کر رہے ہوں پھر کہہ رہے ہیں صبر کرنا چاہیے، گریہ کر رہے ہیں صبر کرنا چاہیے۔ گریہ کرنا صبر کے خلاف ہوتا تو یا تو جناب یعقوب علیہ السلام گریہ نہ کرتے اور یا صبر کا اعلان نہ کرتے۔ بھائی اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ پھر جس قرآن میں جناب یعقوب کی آنکھوں کی روشنی کے جانے کا ذکر ہے، اسی میں آنکھوں کی روشنی کے واپس آنے کا ذکر بھی ہے۔ آنکھوں کی روشنی گئی جناب یوسف پر رونے کی وجہ سے، واپس آئی حضرت یوسف کے کرتے کی وجہ سے۔ جیسے ہی کرتا آیا، کرتے کو اپنے چہرے پر لگا لیا، بیٹے کے کرتے کو چہرے پر لگا لیا۔ اس کا مطلب معصوموں سے منسوب تبرکات کو چہرے سے لگانا سیرت انبیاء ہے۔ یہ سیرت انبیاء ہے۔ اب ریسرچ بھی ہوتی ہے، ایک طبقہ ہے، دیکھیں کربلا کو اور قرآن کو بہت سے لوگ اپنے اپنے نظریے کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ دانشوران اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، سائنسداں اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، فلاسفرز اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، جرنلسٹ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب ایک سائنسداں نے جناب یوسف کے کرتے کی وجہ سے جو جناب یعقوب کی آنکھوں کی روشنی آئی، تو اس سائنسدان کی ریسرچ یہ ہے کہ جناب یوسف کا کرتا آنکھوں سے لگانے سے روشنی اس لیے آ گئی کہ اس کرتے میں جناب یوسف کا پسینہ تھا۔ یہ یوسف کے پسینے کی وجہ سے، کیا سن رہے ہیں، یوسف کے پسینے کی وجہ سے یعقوب کی آنکھوں کو شفا مل گئی۔ ارے چلو آج سمجھ میں آیا ہے کہ جب یوسف کا پسینہ آنکھ کے لیے سبب شفا بن سکتا ہے تو اگر حسین کا خون خاک کو کھا کے شفا بنا۔ سنیے گا، میرے دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، میں بہت جلدی جلدی اپنی منزل تک جانا چاہتا ہوں۔ یوسف کا پسینہ، یوسف کے پسینے کا مطلب ہے نبی کے پسینے کا پسینہ۔ یوسف کے پسینے کا مطلب ہے آخری نبی کے پسینے کا پسینہ۔ بھئی انبیاء کاہے سے بنے؟ آخری نبی کے پسینے سے بنے ہیں۔ ارے جو نبی کے پسینے کا پسینہ ہو، جب اس میں یہ طاقت ہے تو جو نبی کا خون ہو کہ لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، اس کا کیا اختیار ہو؟ مولا سلامت رکھیں، آپ حضرات حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ تو اللہ نے گرامی جناب یعقوب روئے، آنکھوں کی روشنی گئی، کس کی وجہ سے؟ جناب یوسف کے غم میں آنسو بہانے کی وجہ سے، اور واپس آئی جناب یوسف کے پیرہن کی وجہ سے۔ بھئی یہ جملہ اور آخری منزل ہے، آخری حادثہ تک توجہ چاہتا ہوں کہ یعقوب کی آنکھوں کی روشنی گئی غم یوسف کی وجہ سے اور آئی پیرہن یوسف کی وجہ سے۔ قرآن کہہ رہا ہے قرآن پر تدبر کیا کرو، تفکر کیا کرو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ کیا سنا ہے یار؟ قرآن کو قرآن رکھو، ایکسپریس ٹرین نہ بناؤ کہ رمضان کی پٹری پر 30 دن میں گزر گئی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بھائی تدبر کرو، تفکر کرو، تعقل کرو، قرآن کہہ رہے غور کیا کرو۔ بھائی
تم اگر اولے الالباب ہو، صاحب عقل ہو، قرآن پر غور کرو۔ اب قرآن کیا سمجھا رہا ہے کہ یعقوب کی آنکھوں کی روشنی گئی غم یوسف کی وجہ سے، اور آئی پوری مجلس کی تقریر ایک طرف اور یہ حصہ ایک طرف، آئی پیرہن یوسف کی وجہ سے۔ قرآن ایک پیغام دے رہا ہے کہ غم معصوم میں امتحان ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ غم معصوم میں امتحان ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ بھائی یعقوب کی آنکھوں کی روشنی گئی غم یوسف کی وجہ سے، یہ تھا امتحان، واپس آ گئی۔ سمجھایا غم معصوم میں، عزائے معصوم میں، معصوم پر رونے سے امتحان ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مولا، اپنے آقا سفینۃ النجات مولا حسین کی محبت میں سبیلے لگاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، تبرک بانٹتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اپنی حلال کی روٹی، حلال کا رزق مولا حسین کے نام پر لٹاتے ہیں۔ ہم اپنے مولا حسین کی محبت میں اتنی دولت لٹاتے ہیں مگر ہمارے ہاتھوں میں کٹورے نہیں آتے۔ حسین کے نام پر اتنی دولت لٹاتے ہیں مگر ہمارے ہاتھوں میں کٹورے نہیں آتے ہیں۔ ہم گلیوں میں حیدری، ہم گلی کوچوں میں بھیک مانگتے نظر نہیں آتے ہیں۔ ہم مسجد کے بہانے سے ٹین کے ڈبے ہلاتے نظر نہیں آتے۔ ہم ٹین کے ڈبے نہیں ہلاتے گھومتے ہیں نا، ہم کسی قبر پر پڑی ہوئی چادر کے چار کونے پکڑ کے کسی اندھے بھکاری کو قائد بنا کے چندہ کرتے نظر نہیں آتے۔ خدا کی قسم عزیزان گرامی، غم حسین میں امتحان ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ کورونا کے دور میں امتحان ہوا، کوئی نقصان ہوا؟ ایک مجلس میں آنے والا مرا نہیں اور ایک بچنے والا بچا نہیں۔ امتحان ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم یہ سبیل جو لگائے ہیں وہ لشکر حسینی کی سبیل اور حسینی اکیڈمی کی سبیل، وہ سامنے یتیم خانے والوں نے سبیل لگا رکھی ہے اور ادھر سبیل لگی ہوئی ہے۔ ان سے پوچھئے گا کل
بھائی بیٹی کی شادی کے بعد بینک بیلنس خراب ہوتا ہے، حسین کی مجلس کے بعد یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے، وہی کہ یعقوب کی روشنی گئی غم یوسف کی وجہ سے، واپس آئی پیرہن یوسف کی وجہ سے۔ ہم دولت لٹاتے ہیں عشق حسین کی وجہ سے، اس سے زیادہ پاتے ہیں عطا حسین کی وجہ سے۔ ایک آدمی آپ کو دنیا میں نہ ملے گا جو کہے عشرہ کیا اور حالات خراب ہو گئے، مجلس کی اور بینک بیلنس بگڑ گیا۔ نہیں، یہ ادھر سے کنیکشن ہے عزیزو، بس گفتگو تمام ہو رہی ہے تو یہ آنسو مولا آپ لوگ سلامت رکھے، یہ رونا، یہ گریا، یہ پہچان ہے، مگر غدیر سے ہو کے آؤ۔ بھئی بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ اہل سنت حضرات بھی گاؤں میں دیہاتوں میں آپ دیکھیے تعزیے رکھتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، 10 محرم کو نظر آتے ہیں لیکن غدیر میں نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب بغیر غدیر کے کربلا تک پہنچنے والا محب ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی شیعت کے لیے کربلا کے ساتھ غدیر ضروری ہے، اور پھر آنسو، آنسو، آنسو یعنی حق کی پہچان، آنسو یعنی شہادت حسین کا اعلان، آنسو یعنی جناب سیدہ کی تمنا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں لیکن میں 2-4 جملے ضرور عرض کروں گا۔ ہمارے قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے یہ باقاعدہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں یہ روایت لکھی ہے کہ جناب سیدہ نے واقعہ کربلا نبی سے سننے کے بعد پوچھا تھا میرے لال پر روئے گا کون؟ یہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے پڑھ کے آیا ہوں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ممبروں سے حق بیانی کے بجائے ایک طبقہ ایسا ہے جو کبھی فضائل کی دشمنی پر اتر آتا ہے، کبھی عزائے حسین کے جو طریقے اور طور ہیں ان پہ اعتراض کرتا ہے، اور افسوس ہے دعوی علم کرنا۔ چنانچہ ابھی کچھ دن پہلے ایک مجلس ہوئی اور اس مجلس میں ایک صاحب نے پڑھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب سیدہ نے کہا کہ روئے گا کون، یہ ذاکروں نے گڑھ لیا ہے۔ اللہ سلامت رکھے خاندان غفرہ مآب کے چشم و چراغ ہمارے اور نقوی میاں تشریف فرمائیں، مولانا آیت اللہ علی شبر صاحب علی اللہ مقامہ کے پوتے، خود انہوں نے گفتگو کی اور ان سے پوچھا تو کہا یہ ذاکروں نے گڑھ لیا ہے، ممبر سے پڑھا ذاکروں نے گڑھ لیا ہے۔ ارے بھائی ذاکروں نے گڑھ لیا ہے مگر علماء نے کتابوں میں لکھ کیوں دیا ہے؟ جو ذاکروں کا گڑھا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ جناب سیدہ کو ہم لوگ کے رونے کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کیا کانسیپٹ دے رہے ہیں آپ، کیا تصور دے رہے ہیں آپ کہ صاحب اہل بیت کو رونے والوں کے رونے کی پرواہ نہیں ہے؟ ارے رونے کی پرواہ نہیں ہے تو رونے کے لیے اتنی تاکید کیوں ہے کہ من بقا علی الحسین اوب کا و تبا کا وجبت لہ الجنہ؟ رونے کے لیے اتنی تاکید کیوں ہے کہ خود مولا حسین کا لقب ہے قتیل الابرا، وہ جسے رولا ڈھولا کے مار ڈالا گیا کہ رونے کی پر ارے مولا حسین تو مولا حسین ہے، مولا حسین تو بے کس حسین ہے، مولا حسین تو قتیل الابرا ہے۔ ہم نے دیکھا جناب حمزہ شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، اور بہت سے اصحاب بھی شہید ہوئے تھے، کہتے رونے کی پرواہ نہیں ہے۔ تو جب اصحاب کی عورتیں جو شہداء احد تھے ان کی خواتین اپنے اپنے گھروں میں رو رہی تھی تو پیغمبر نے اپنے گھر کی طرف دیکھا کہ جناب حمزہ پر رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کیا میرے چچا حمزہ کو کوئی رونے والا نہیں ہے؟ آپ بتائیے جملہ کس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ پیغمبر اپنے چچا حمزہ کے لیے بیچارے کوئی روئے، حالانکہ حمزہ شہید ہیں، حمزہ لائق سلام ہیں، حمزہ میدان احد میں شہید ہوئے لیکن 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید نہیں ہوئے۔ حمزہ نے کسی جوان کے سینے سے نیزہ نہیں نکالا، حمزہ نے کسی کے کٹے ہوئے بازو نہیں اٹھائے، حمزہ نے خون میں ڈوبے بھانجوں کی میتیں نہیں اٹھائیں، حمزہ نے کسی 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر نہیں کھینچا۔
خدا کے لیے میری گزارش ہے، ہم اگر کچھ غلط پڑھے ہماری اصلاح کیجئے، لیکن آپ قوم کو گمراہ نہ کیجئے، اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ سیدہ کی تمنا کا معجزہ ہے کہ بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ اے بی بی آپ بیٹھی ہوں گی یہاں کہیں، دیکھیں کتنے رونے والے، نہ زحمت کی پرواہ نہ بارش کی پرواہ، کہاں کہاں سے مجمع رونے کے لیے آ گئے۔ اس پر رونے آیا کہ اب بہت سی فرمائشیں ہیں لیکن میں بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتا، 10-12 منٹ اور پڑھوں گا۔ ایک بات میں عرض کروں کہ مولا حسین کہ انہیں رونے کی پرواہ نہیں، اور جناب سیدہ نے معاذ اللہ کہا یہ غلط کہا اور ذاکروں نے گڑھ دیا۔ دیکھیے مولا حسین کے لیے کامل الزیارات 1100 برس پرانی کتاب ہے، اور ہمارے قبلہ مولانا منتظر عابدی صاحب تشریف فرمائیں، بہترین ضیافت کرتے ہیں زائروں کی بھی، اور صاحبان علم و فہم ہیں، مسلسل زیارات کو جاتے بھی ہیں، لوگوں کو حج و زیارات لے بھی جاتے ہیں۔ جتنی بھی زیارت کی حدیثیں ہیں وہ زیادہ تر کامل الزیارات سے لے کے دوسرے علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کی۔ اس میں ایک عجیب حدیث ہے، جس حدیث کو پڑھنے سے پہلے میں ایک بات پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ زیادہ آمادہ ہو جائیں۔ وہ بات یہ ہے کہ اب تو ویڈیو کالنگ کا زمانہ ہے، ہم کہیں بھی ہیں، ہم نے فون کیا، ویڈیو کال کی، اپنے گھر والوں کو اپنے لڑکوں کو دیکھ لیا، لیکن آج سے 15-20 سال پہلے یہ ویڈیو کالنگ کا راستہ اتنا آسان نہیں تھا، ہر ایک کے پاس ویسے فون نہیں تھے اور ویڈیو کالنگ آسان بھی نہیں تھی۔ تو جب 20 سال پہلے ہم مجلس پڑھنے گئے اور 10 دن بعد 15 دن بعد اپنے گھر آئے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، آپ سفر پر گئے تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو 15-20 دن بعد اپنے باپ کو دیکھتے ہیں تو باپ کی طرف دوڑتے ہیں، تو جب 15 دن بعد 20 دن بعد اپنا لڑکا اپنی بیٹی دوڑتی نظر آتی ہے تو اس کا نام نہیں نکلتا ہے، جذبات غالب آ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آؤ میرے لال، آؤ میرے کلیجے کے ٹکڑے، آؤ میرے نور نظر۔ یہ نام نہیں ہے، یہ جذبات ہے جو زبان پر غالب آ جاتے ہیں۔ اب حدیث یہ ہے کہ ایک دن مولا علی اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے اور ننھے سے حسین اپنے باپ کی طرف دوڑے، تو مولا علی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آؤ حسین، آؤ میرے لال، بھائی عجیب جملہ کہا، ترجمہ سنا رہا ہوں، سمجھ گئے تو رونے کو بہت ہوگا۔ آپ نے مولا حسین کو دوڑتے دیکھا، ہاتھ پھیلا کے کہا آؤ آؤ مومن کی آنکھ کے آنسو، یا عبرتا مومن۔ خود مولا حسین نے بھی کہا انا قتیل الابرار، ارے میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا، میرا نام نہیں آئے گا مگر مومن کی آنکھ میں آنسو آئے۔ کیا نام ہے مولا حسین۔ دیکھیے میں کوشش کروں گا کہ اپنے جذبات پر قابو رکھوں اور کچھ پڑھ کے چلا جاؤں۔ ہمارے ایک بھائی کئی دن سے فرمائش کر رہے ہیں، میں بہت مختصر پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد مصائب ہیں کہ وہ واقعہ پڑھ دیجئے، خون برسا مگر افسوس نہ برسا، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا۔ یہ نوحہ حیدرآباد کا ایک جوان آج سے 70-80 برس پہلے پڑھا کرتا تھا، اور وہاں ایک صاحب دولت تھے کرمانی صاحب، ان کو یہ بہت پسند تھا، جب بھی وہ لڑکا ملتا تھا وہ کہتے تھے یہ نوحہ سنا دو۔ بھائی کوئی نوحے بڑے خاص ہوتے ہیں، عشرے میں چہلوں میں کچھ انجمنیں ہیں کچھ خاص نوحے پڑھتی ہیں، دوڑے ہوئے لوگ ادھر چلے جاتے ہیں۔ انجمن شاہن سو جہاں ہے، گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ، بعد قتل شاہ ادا کا بڑھا یہ حوصلہ، توق آہن در گلوے سید سجاد را، شامیہ بستند بازو زہر و کلثوم را۔ کچھ مصرے ہیں کہ ایک مصرع پڑھا گیا اور کلیجہ پھٹ گیا، ایک مصرع سنا اور کلیجہ پھٹ گیا، ایک مصرع سنا اور کلیجہ پھٹ گیا، ارے اجڑا ہوا بے شیر کا گہوارہ پڑا، نہ جانے کتنے نوحے ایسے لکھنؤ۔ تو وہ نوحہ پڑھتا تھا اور کرمانی صاحب وہ نوحہ سنتے تھے، خوب روتے تھے۔ اس لڑکے کی بہن کی شادی تھی، یہ قرض لینے پہنچا تو انہوں نے کہا قرض نہیں یہ تحفہ ہے، یہ رکھ لو، پیسے دیے، اور کہا میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں اور قبر میں اتارا جاؤں تو قبر میں اتر کے نوحہ پڑھ دینا۔ لیجئے 2-4-5 سال گزرے، ان کا انتقال ہوا
لڑکے کو خبر ہوئی، قبرستان پہنچا، قبر کے اندر اترا، چہرے سے کفن ہٹایا اور پڑھا کہ خون برسا مگر افسوس مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ جیسے ہی نوحہ پڑھا میت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب لوگ حیران و ششدر کہ 10-12 گھنٹے گزر گئے انتقال کو، یہ آنکھوں سے آنسو کیسے؟ ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، اس نے کہا آثار زندگی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا پھر سے چیک اپ کیجئے، کہ بھئی اس میں کوئی آثار زندگی نہیں، تم کیوں زور دے رہے ہو؟ کہا ابھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ لوگوں نے اس لڑکے سے کہا پھر نوحہ پڑھو، لڑکے نے نوحہ پڑھا، ارے خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ آنکھوں سے پھر آنسو نکلنے لگے۔ ڈاکٹر غیر مسلم تھا، اس نے کہا بھائی ہماری سائنس اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتی، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے اس میں ایسا درد ہے کہ میت کے بدن میں روح آتی ہے، سن کے چلی جاتی ہے۔ اے عزاداروں مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے گا، جب ایک عاشق حسین غم حسین میں اتنا تڑپتا ہے، ہائے وہ ماں جس نے چکیاں پیس کے حسین کو پالا، ہائے وہ بہن جس کی آنکھوں کے سامنے عزیزوں سن لے 10 منٹ۔ وہ ماں جس نے چکیا پیس کے بالا پوچھا تھا بابا میرے لال پر روئے گا، وہ بہن جس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھا کہ حسین جب کے چلے بعد دوپہر نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجا میں تو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ارے نہ سنا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی۔ میں آج رخصت حسین پڑھتا ہوں، سن لے 5-6 منٹ۔ خیمے میں آئے، بیمار بیٹے کا کاندھا ہلایا، لیکن بچہ عام بچے، حالانکہ امام سے کیا تقابل، امام سے کیا مثال دینا، بچہ جب 6 مہینے کا ہوتا ہے تو ماں کو تو پیدا ہوتا ہی وہ خوشبو سے پہچان لیتا ہے، لیکن جب بچہ 6 مہینے کا ہو جاتا ہے تو وہ باپ کو بھی پہچاننے لگتا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ بھی باپ کو پہچان لیتا ہے، لیکن ہائے میرا مولا حسین غریب کہ چوتھے امام فرماتے خدا کی قسم میں اپنے بابا کو پہچان نہ پایا۔ امامے کے پیچ کٹے ہوئے، گریبان کھلا ہوا، آستینیں چڑھی ہوئی، ایک سوال کیا، ایک سوال۔ بھائی دیکھیں یہ ہمارا بھی طریقہ ہے، یہ ہماری بچیاں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کا بھی طریقہ ہے کہ کوئی مشکل آئے تو سب سے پہلے ہائے ابا، واہ عباس، یا عباس۔ چوتھے امام نے باپ کا یہ عالم دیکھا، ایک سوال کیا، بابا آپ کا یہ حال ہو گیا، میرا چچا عباس کہاں چلا گیا؟ آواز دی اب کس کو پوچھو گے؟ یہ چہرے پہ علی اصغر کا خون ہے، یہ سینے پہ علی اکبر کا لہو ہے، یہ ہاتھوں پہ عباس دلاور کا خون ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بعد میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا، اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا۔ یہ کہہ کے بیٹے کے بازو پر دعا پڑھ کے دم کی، خدا حافظ و ناصر کہہ کے چلے۔ ہمارے شیعوں کو عزیزوں آپ میری جان نثار ہو جائے، مولا نے آپ کو جو جذبہ، آپ کے دل میں جو محبت حسین ہے، نہ بارش دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ تبیش دیکھتے ہیں۔ ادھر محرم آیا، ادھر اپنے آقا حسین کو یاد کرنے لگے۔ جب آپ اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں تو آج سوچئے آپ کے آقا نے کس وقت یاد کیا؟ سید سجاد، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام چلے۔ سیدانیوں نے حلقہ بنایا، امام نے امامے کو ہاتھوں پر رکھا،
کہ پالنے والے میرے غم میں صبر عطا کرنا۔ بی بی زینب نے بازو پکڑ کے بھائی کو گھوڑے پر بٹھایا، حالانکہ یہ بی بی زینب کا کام نہیں تھا، یہ جناب علی اکبر کا کام تھا۔ دو کام کتابوں میں ہے، اکبر کا کام تھا باپ کا بازو پکڑ کے گھوڑے پر بٹھائے، جناب عباس کا کام تھا گھوڑے کی رکاب امام کے قدموں میں ڈالے۔ جو کام بیٹے کا تھا وہ بہن نے کیا، جو کام عباس کا تھا وہ کس نے کیا؟ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک برقع پوش بی بی دوڑتی ہوئی آئی، رکاب لے کے امام کے قدموں میں ڈالی۔ ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ کوئی اور نہیں، عباس کی بیوہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی طریقہ ہے گریہ۔ چلے کہ 4 برس کی بچی لپٹ گئی، نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ عزیزو، جتنا بی بی سکینہ کو روئیے کم ہے، آج سکینہ کے روزے میں کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ فرمایا نکلتی نہیں سیلانیاں باہر، سینے پر سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے گا جلدانے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو طلب کر یہ دل افغان۔ یہ دامن پکڑا کہ کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، ارے گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ آخری مرتبہ پیار کیا، سکینہ کو الوداع کہا، میدان جنگ میں آئے، بلا کی جنگ کی، حکم خدا آیا، تلوار کو نیام میں ڈالا، میر انیس نے نقشہ کھینچا کہ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے پرچیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کا، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں سے نکالے حسین پر، ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پر سر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، اگلا لہو دہر سے تو تھانا کبھی جگر، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر، ارے گر کر اٹھے تو زخموں سے پرچھی کے پھل گرے، کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے بھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چھڑیے گا 2-3 منٹ اور میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا، واہ محمدہ اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا 1900 ہے، زخم تنے چاک چاک، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک، پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزا قدم خمیدہ کمر، غرق خو جگر، چلاتی تھی یہ ہاتھوں سے منہ اپنا پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، اماں اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنا کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کا۔ آواز کس نے دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ، بس اب سفر قریب ہے للہ گھر میں جاؤ، اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ، یا مرتضیٰ غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ، اب چھوڑنا نہ، ارے اب چھوڑنا نہ دشت بلا میں حسین کو، یا فاطمہ چھپا لو رضا۔ تمہیں عزیزان گرامی میں بھی اب پڑھ نہ پاؤں گا۔ اور پھر عالم یہ تھا کہ جیسے ہی تلوار کو نیام میں ڈالا، ابو ایوب لمبا سا بھالا لے کے چلا، حسین کے سینے پر مار دیا،
सूली ने पत्थर उठाया, इमाम के माथे पर मार दिया। मोहम्मद इब्ने अशस ने नैजा लिया, इमाम की दाहिनी पसली पर मारा। सनान ने भाला लिया, इमाम की बाईं पसली पर डाला। हुसैन कभी दाएं झुक रहे हैं, कभी बाएं झुक रहे हैं। लोग पढ़ते हुसैन इब्ने अली कमजोर हो गए, कमजोरी की वजह से नहीं। जब दाएं झुकना चाहते थे तो भाले मार के बाएं ढकेला तब फॉर्मूला 10 तीर लेके आया, 7 तीरों का पता नहीं, 3 तीरों का जिक्र है। फॉर्मूला का 1 तीर मश्क जनाब सकीना में लगा, फॉर्मूला का दूसरा तीर नन्हे से असगर के गले में लगा, फॉर्मूला का तीसरा तीर जब मेरा सैयद अरे मेरा मजलूम घोड़े पर झूम रहा था, फॉर्मूला मलून ने दिल का निशाना लिया, तीर सनसनाता हुआ इमाम के दिल पे बेवस्त हो गया। इतनी तकलीफ थी कि हुसैन चाहते हैं तीर निकले, मगर जब तीर ना निकला इमाम ने तीर के पीछे हाथ लगाया, सीने के अंदर किया, पीछे से नोक निकली, हुसैन ने तीर को खींचा। अभी झुके थे कि किसी ने लाठी मारी, किसी ने पढ़ चुका, मुझे मौत आ जाए। हुसैन इब्ने अली आए, इमाम के गले पर मलून शिम ने खंजर चलाया। लिखा गई फरमाइश है 12 मरतबा मलून ने खंजर चलाया। जब पहली मरतबा खंजर चला, इमाम ने अपनी अम्मा को पुकारा, दूसरी मरतबा खंजर चला, नाना को पुकारा, तीसरी मरतबा खंजर चला, बाबा को पुकारा, मगर उसके बाद 9 बार खंजर चल रहा है। ना अम्मा, ना नाना, ना बाबा। हुसैन कह रहे वो अब्बास, अरे अब्बास, 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 अब्बास।
قاسم ہے لب علوم محمد ہے راستہ ہر چاہنے والا سوئے فردوس سدارا اکبر بھی میرا سوتا ہے کھائے ہوئے برچے ہم پر جو گزرتی ہے اسے سن لو خدا را بھیا تو میرا سا گئی دریا کی طرح بھیا تو میرا سا گئی دریا کی طرح بھکتا ہے جگر پیاس سے بھائی ہمارا دریا سے ذرا آکے میرا حال تو پوچھو تم کو کوئی تکلیف میری تھی نہ گوارا نہیں اب دوڑ پہ میں جھوم رہا ہوں مجبور ہوں زخموں سے بدل جھور ہے سارا زحمت تو ہوگی مگر ایک بار چلے آؤ پھر تم کو مدد کو نہ پکاروں گا دوبارہ آباد
मजबूर समझ बैठे हैं आजाद, हमें मजबूर समझ बैठे हैं आजाद। आबाद किया तूने जो दरिया का किनारा, चलने को है अब सूखे गले पर मेरे कांजा, चलने को है अब सूखे गले पर मेरे कांजा, तल में कयामत का नजारा। आबाद आबाद चश्मे करमे जाज पार हो जाए तुम्हारे, नस्ली वो सनाफा है वो मादा तुम्हारा। आबाद 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 सुने चार पाँच चचा के हवाले सुनने के और जनाब सकीना का अगर सुनना हो, जनाब अब्बास का जिक्र अधूरा सा लगता है। ज़ैनब का नारा, सुने बात फरमाए। 4 साल की बच्ची और शाम खलीफे का मंजर, जनाब ज़ैनब जनाब उम्मे कुलसूम शहजादी को तलाश कर रही है। अरे जैसे अपने लगा लूं मैं आओ, मेरा दिल धड़कता है तुम डर न जाओ, जैसे अपने लगा लूं मैं आओ, मेरा दिल धड़कता है तुम डर न जाओ। है गहरी खामोशी है गहरा अंधेरा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना। सुने शेर कदम सूए साहिल न हरगिज़ बढ़ाना, खुदा के लिए सूए दरिया न जाना,
حاجی نے کیوں کہہ رہی تھی ایسا؟ وہاں کیسے دیکھو گی ساقا کلاشا، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ۔ بچی کو اپنے ابو جان سے بہت محبت تھی نا۔ دکھاتا ہے میدان قیامت کا منظر، بھلا کیسے ڈھونڈو گی تم قبر اصغر۔ بھلا کیسے ڈھونڈو گی تم قبر ہر ایک سمت چھایا ہوا ہے اندھیرا، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ۔ سنیں یہ بھی شعر، سبھی خون دل میں نہائے ہوئے ہیں، براتی گلوں کو کٹائے ہوئے براتی گلوں کو کٹائے ہوئے رے اجل لے کے آئی ہے قاسم کا چہرہ، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ۔ سنیں یہ بھی شعر، چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ سنیں اس شعر میں، ارے میری جان جانانا گنجے شہیداں، تڑپتی ہو تم اور ہوگی پریشان۔ تڑپتی ہو تم اور ہوگی پریشان۔ سینہ کھائے سوتا ہے بھائی تمہارا، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ۔ سنیں بس دو شعر کی زحمت، رے پکارائی تم کو میں دریا پر جا کر، میں پوچھا ساقا کا شان علاقہ۔ بازو تو مولا عباس سے قطع ہو چکے تھے، شانہ ہلا کر لگائی تم کو میں دریا پر جا کر، میں پوچھا ساقا کا شان علاقہ۔ سنیں بسرا، ارے لگائے تمام پیزا دل سے تمہارا، کہاں ہو سکینہ،
आखिरी शेर यही तो सुना है बेटी को बात सीधे के बगैर नींद नहीं आती तो नहीं आती इसमें दो इसमें गले लगे बाबा के रोई हो शायद गिले शिकवे कर करके सोई हो मसूए नशेवा रही हूँ सकीना कहाँ हो सकीना कहाँ हो सकीना तब मुलाय तो जमाना हुआ